حضرت ابوبکر صدیق کی جب باری آتی ہے تو آپ یعنی جب آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا اور خلیفہ مقرر کرنے کے بعد کیونکہ ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے خلافت سنبھالنی ہے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آپ اگلے دن اپنے کاروبار میں روانہ ہوئے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ آپ تو کاروبار کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر یہ حکومت کون سنبھالے گا، تو آپ نے شام کو میٹنگ بلائی اور اس میں فیصلہ کیا کہ کیونکہ اب خلافت بھی سنبھالنی ہے، ساتھ میں کاروبار تھا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کا وظیفہ مقرر کر دیں تاکہ ان کے گھریلو اخراجات پورے ہو سکیں اور ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا، اس سے پہلے وہ خود کاروباری تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ جتنے بھی خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے جن کو کنفرم یعنی مہر لگا دی گئی کہ یہ جنتی ہیں، ان کو آپ سب کو اسٹڈی کریں، سب ایک سے ایک کاروباری اور ایک سے ایک امیر آدمی ہیں۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتا ہوں کہ جس دن آپ کو خلافت ملتی ہے، جس دن آپ کو خلافت ملتی ہے اس دن آپ زکوٰۃ کی مد میں پچھلے رقم ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد وظیفہ مقرر ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اس دن آپ کی جو مالیت تھی اور زکوٰۃ جو دینی تھی، اس دن جو آپ نے زکوٰۃ ادا کی وہ 48,000 دینار تھے۔ آج کی مالیت کے مطابق میں نے اس کی کیلکولیشن کی، آج کی مالیت کے مطابق کم و بیش کوئی 2.25 ارب روپے بنتے ہیں۔ اگر آج اس یعنی وہ ویلیو آج اگر ہم کنسیڈر کریں، آج کی کرنسی ویلیو نکالیں اس کے مطابق، تو آج کے دن اگر حضرت علی ہوتے اور آج خلیفہ مقرر ہوتے تو آج آپ نے 2.25 ارب روپے زکوٰۃ ادا کی ہے، اس کے بعد آگے وظیفہ مقرر ہوا ہے، یعنی اس لیول کے امیر آدمی تھے۔ آپ کے بہت سارے کاروبار تھے، ایک سب سے مشہور ترین کاروبار کی ٹیکنالوجی تھی، پانی کی ٹیکنالوجی جس کو کنواں کہتے تھے۔ اس وقت آپ کنواں کھدواتے تھے، کنواں کھدوا کے بیچ دیا کرتے تھے، ٹھیک۔ بہت سارے یعنی آپ نے واقعات سنو گے، حضرت عثمان نے کنواں خرید کے لوگوں کو ڈونیٹ کر دیا، فلاں نے کنواں خرید کے ڈونیٹ کر دیا، تو لوگ اس طرح سے کچھ ڈونیٹ بھی کر دیا کرتے تھے، تو آپ کا یہ کاروبار تھا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ دیکھیں تو آپ صرف اور صرف اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ صرف عبادت یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھ لیا، وہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا کیونکہ اگر پڑھیں گے تو ہمیں سارے راز کھل جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے فرض عبادت کے بعد جو سب سے بڑی عبادت جس کو بتایا ہے وہ حلال رزق کمانا ہے، اور حلال رزق کمانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک یہی ہے جو آپ ابھی تک کرتے آئے ہیں، 20,000 کی تنخواہ، 25,000 کی تنخواہ، 30,000 کی تنخواہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، صبح 9 بجے نکلے، شام کو 5 بجے واپس آ جانا ہے، اسی دوران پتہ ہے کہ کسی باس نے کوئی 2-4 الٹی سیدھی باتیں سنانی ہیں، ٹھیک ہے، یا ادھر ادھر کی کوئی معاملات ہیں وہ کرا کے شام کو 5 بجے بالکل ایزی ریلیکس ہو جائیں گے۔ جب ذہنیت یہ ہوگی تو ترقی کہاں سے کریں گے، نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے، یعنی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو نیند کرنی ہے تو 6 سے 7 گھنٹے نیند ایک آدمی کے لیے کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ٹائم آپ کا ہے آپ کو محنت کرنا ہے۔ بیسیکلی ہم مصروف تو ہوتے ہیں دماغی طور پہ، لیکن صحیح ڈائریکشن میں ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، تو ہر صورت میں سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کریں، ایک تہیہ کریں کہ جناب میں نے کاروبار کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے جو شعر پڑھا ہے کہ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ وقت ہوتے ہیں، زندگی میں انہیں کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ جب کاروبار کی آپ نے ٹھان لی، یہ ایک عبادت کی طرح جب آپ اس کو لیں گے تو سب سے پہلا اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شیطان چاہے آپ کے دوست کی مد میں ہو، آپ کی مخالفت کرے، جس کے ساتھ آپ پہلے 8-8 گھنٹے بیٹھتے تھے، اب جب آپ اس کو 1 گھنٹہ بھی ٹائم نہیں دے رہے ہوں گے تو اس کو تکلیف ہوگی اور آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے گا، آپ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرے گا۔ وہ چاہے بیوی کی صورت میں ہو جس کو آپ سارا دن اس کے ساتھ کوکنگ کرواتے تھے اور آپ اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کی صورت میں ہو،
ٹھیک ہے، چاہے وہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو لوگوں کے تانوں کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، شروع میں مال کی ریجیکشن کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، آپ کے بجلی کے مسائل کی صورت میں ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل آپ کے راستے میں آنے والے ہیں۔ ان مسائل سے گزر کے ہم ایک پرسکون راستے کی طرف جاتے ہیں۔ کاروبار کو اولاد کی طرح پالنا پڑتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ کو بہتر پتا ہے، پہلے دن وہ کچھ نہیں کر پاتا، پہلے دن کیا 1 سال تک کچھ نہیں کر پاتا، 1 سال کے بعد جسٹ وہ ہوں ہاں کرنے لگتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کاروبار میں سیم اسی طرح سے، جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہوتا ہے تو آپ کے بہت سارے کام میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ کاروبار کو بھی جب 5 4 سال 10 سال لگ جائیں گے تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت سارے آپ کے معاملات حل ہو چکے ہوں گے، خود بخود آٹو پائلٹ پہ آپ کے کاروبار چل رہے ہیں۔ تو محنت کرنی ہے، ہر صورت میں محنت شرط ہے۔ محنت یعنی ایک تو کھلا ہے نا کہ محنت اتنی کرو، یعنی خاموشی سے آپ محنت اتنی کرو کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ تو بھائی شور مچے یا نہ مچے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی کامیابی پیسہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، بھائی پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر پیسہ سب کچھ، اگر آج سے پہلے یعنی 40 سال پہلے چائنا نے شروع کیا یہ کام، تو آج دنیا میں نام بڑھا دیا نا، ٹھیک، تو آج ہم نے شروع کیا ہے، یعنی آج سے 5 سال پہلے شروع کیا ہے، اور ابھی تک الحمدللہ 11-12 ہزار لوگوں کو فیکٹری لگوا کے دے چکے۔ تو یہ انشاءاللہ تھوڑا سا وقت اور لگے گا، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا فرق پڑے گا۔ یہ تو ہمارے ملک کے معاملات حالات اس قسم کے ہیں کہ بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری قوم بڑی اسٹرانگ قوم ہے۔ مطلب یہ حیرانگی ہے نا کہ آپ اس گرمی میں بھی نکل کے گھر سے آنا اور آ کے اس طرح سے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے سیکھ کے جانا، بیٹھ کے جانا، گو کہ اس میں اپنی بھی طلب ہوتی ہے، اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اندر جستجو ہے، کچھ کرنے کا ارادہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ارادہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس کو آپ ارادے کو مضبوط کریں اور مصمم ارادہ کریں کہ بھائی کرنا ہی کرنا ہے، مشکلات کیا مشکلات، یعنی ہم دین ہی پڑھتے ہیں نا، ایک طرف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اتنے امیر ہیں، ایک طرف جب خندق کھودتے ہیں تو پتھر بھی باندھتے ہیں۔ تو بھائی انسان ہے، انسان کے اندر اللہ نے ہر طرح کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے 3 دن اپنی پریکٹس کی، 3 دن میں بھوکا رہ سکتا ہوں پورے، اور 3 دن بغیر سوئے گزار سکتا ہوں، جاگ سکتا ہوں لگاتار۔ یہ سب سے ہم نے اسی کاروبار میں بنایا ہے۔ آپ یقین کرو، کاروبار کرنا شروع کرو، آپ کو بتایا ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ جب آپ اس کو کرنا شروع کرو گے، اگر آپ پہلے جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ آپ کے اندر سے نکل جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ لگے گا کہ جھوٹ بولتا ہوں، دکاندار کو دوسرے دن تیسرے دن سمجھ آ جاتی ہے، وہ مجھ سے مال نہیں دیتا، بھائی اس کو سچ ہی بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، وقت کے پابند ہو جائیں گے، دکاندار کا احساس کرنا شروع کر دو گے، ٹھیک ہے، اخلاق سے بات کرنا شروع کر دو گے۔ ابھی تو آپ شاید آپس میں بھائی آپس میں اخلاق سے بات نہیں کرتے، لیکن جب دکاندار کے پاس جاؤ گے، اس کو کہو گے نا اوئے میرا مال لے، وہ نہیں لے گا، وہ شاید اندر سے کوئی سخت سے صابن اٹھائے گا اور متھے میں مارے گا۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نہیں یار، اس کو بڑے پیار سے بولنا پڑے گا کہ بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں بناوٹی مسکراہٹ بھی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کا انتظار بھی کرنا پڑے گا، اس کے پاس کسٹمر ہے تو شاید اس کے ساتھ لگ کے اس کی تھوڑی ہیلپ بھی کروانی پڑے گی۔ اگر کوئی اور سیل مین آیا کھڑا ہے، اس نے مال دے دیا، تو شاید وہ اس کے ساتھ اٹھا کے وہ بھی ریک میں لگوانا پڑے گا کہ اس کی ہمدردی بھی دے کسی طرح سے۔ اخلاقیات کس درجے میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کاروبار عقل سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کاروبار میں عقل کا دار و مدار ہے تو سر یہ جھوٹ ہے۔ عقل کا دار و مدار صرف 7% ہے۔ آپ پوری گوگل سرچ کریں، سائنٹیفک ریسرچ پہ دیکھیں، بڑے بڑے کاروباریوں کی آپ باتیں دیکھیں، سنیں اور ریسرچ کریں اس پہ، آپ کو پتہ لگے گا صرف 7% دار و مدار عقل کا ہے، دماغ کا ہے۔ دماغ صرف یہ فیصلہ تو کر سکتا ہے کہ کاروبار کون سا کرنا ہے۔
کاروبار کس طرح کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، یہ سب آپ کا کریکٹر ہے۔ ابھی آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں بھی ہے، کریکٹر میں اس گھٹیا معاملات کو نہیں کہہ رہا، کریکٹر سے مراد سچائی، ایمانداری، وفاداری، وقت کی پابندی، اخلاقیات، یہ سب کی بات کر رہا ہوں۔ 93% اس کا مطلب ہے۔ جس طرح کسی کلائنٹ سے آپ سچائی پہ مبنی بات کریں گے وہ آپ کا کلائنٹ ہوگا، جتنا آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے، اگر آپ لیٹ بھی ہو رہے ہوں گے، غلط بھی کر چکے ہوں گے، تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا، آپ کا احساس کرے گا، آپ کی ہمدردی کرے گا۔ یہ سب معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ کا کام چلتا ہے، اور اللہ کا کرم کیا ہے؟ کام کو کرم کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کام شروع کیا اور آج سے کل کے دن کا کام زیادہ ہو گیا تو سمجھ لینا اللہ کا کرم زیادہ